محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا سجاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار کے بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے بے شمار انبیاء کرام اس دنیا پر بھیجے گئے. ان میں سے ہمارے آخری نبی، آخری کڑی امام الانبیاء پر بے شمار درود و سلام کا پھول نچھاور ہو. آمین. اللہم صلی علیہ وبارک. محترم ناظرین، نوجوانان کرام، عزیزان گرامی، آج کے اس مختصر سے وقت میں، یہاں یوں نہیں کہا جائے کہ بہت لمبا یہاں خطاب ہوگا، بلکہ مختصر سے میں جو عنوان آپ کے سامنے رکھا ہوں، یا یوں کہے کہ مجھے جس بارے میں یہ بتلایا گیا کہ آپ کو اس عنوان کے تحت باتیں کرنی ہے، وہ ہے صحابہ کرام کی زندگی کے اندر کون سی ایسی قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں. یا آپ یوں سمجھیے اس دنیاوی حساب سے جیسے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ہر شخص اس سے واقف ہے. کوئی سب سے ایک اعلیٰ مقام کے ہوتا ہے،
انسانوں کے آپ کہو گے اعلیٰ مقام ہے، انسان تھوڑی ہو سکتا اعلیٰ مقام تو ایک اللہ کی ذات ہے نا موسیٰ. لیکن یہاں اللہ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، دنیاوی حساب سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہر انسان سمجھ لو کہ مثلا ایک معمولی مزدور کرنے والا شخص اور ایک نوکری والا شخص کیا دونوں برابر ہو سکتا ہے کیا؟ تو جس کے پاس آج دنیا کے ایک بت سوار ہے، جس کے پاس جتنی دولت ہے لوگ اس کو اتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کا ایک مقام دیتا ہے، ایک درجہ دیتا ہے. یہ تو دنیاوی باتیں ہوئی. لیکن حدیث و قرآن کے روح میں جو آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ سورۃ فتح کی یہ آیت ہے جو پڑھی گئی آپ کے سامنے. اس آیت کے ضمن میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہے وہ ہے صحابہ کی مقام. تو سب سے پہلے آپ یوں سمجھیے صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں وہ بہتر جانتے اس کے بارے میں. صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے اور صحابی اس انسان کو کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام. صحابی اس انسان کو کہتے ہیں جو ایمان ہی کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہو. چاہیے وہ ایمان ہی کی حالت میں 2 منٹ پہلے ملاقات کی ہو پھر ان کی موت آ گئی، اسے بھی صحابی کہا جاتا ہے. یہ ہے صحابہ کی ایک تعریف. صحابہ کا مقام کیا ہے؟ صحابی کی تعریف تو ہم نے سن لی. اب صحابہ کا مقام دیکھیے. اس کے مقام کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس آیت میں نقشہ کھینچا ہے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اس نقطے پر ذرا غور کرو. والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان محمد کے ساتھ ہیں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ محمد یہ اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ اللہ کے دشمنوں پر بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے. رحماء بینہم، آپسی معاملات میں بڑے رحم دل ہیں. رکعن سجدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحابی کی خصوصیت کو واضح کر رہا ہے، ان کے فضیلت و مقام کا ایک تذکرہ کر رہا ہے قرآن کے اندر. رکعن سجدہ، جب بھی تم انہیں دیکھو گے، جب بھی وہ تمہیں نظر آئیں گے وہ رکوع کی حالت میں ہوں گے یا سجدے کی حالت میں تمہیں نظر آئیں گے. آگے دیکھیے ان کا ٹارگٹ کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے. آج ہر انسان کا ایک ٹارگٹ ہوا کرتا ہے، ایک مقصد ہوا کرتا ہے. جب انسان اس دنیاوی زندگی میں آتے ہیں، انسان جب تک اسے عقل سلیم نہیں آیا، یعنی سن بلوغیت میں پہنچ جانے کے بعد، عقل آ جانے کے بعد، دنیاوی معاملات میں پڑ جانے کے بعد انسان کے دماغ کی ایک سوچ ہوا کرتی ہے کہ اب ہم تو بڑے ہو گئے ہیں، ہمارا ٹارگٹ یہی، ہمارا مشن یہی ہے کہ جب تک میری بڑھاپا کی زندگی نہ آ جائے، جب تک ہماری جان میں جان باقی رہے، جب تک ہمیں طاقت اور قوت رہے، ہمیں اس زندگی کے اندر محنت کر لینی ہے، خوب دولتیں کما لینی ہے تاکہ بڑھاپے میں وہ ہمارا ساتھ آئے. یہ لوگوں کا ایک ٹارگٹ، ایک مشن ہوا کرتا ہے. لیکن میرے نبی کے صحابہ تو وہ صحابہ ہیں، ان کا مشن کیا، ان کا ٹارگٹ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر نقشہ کھینچا ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ جو بھی نیکی کا کام کیا کرتے تھے ان کا ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ وہ اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے تھے. غور کر رہے ہیں؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اور ایک مقام کو واضح کرتا ہے کہ تم کیسے
نبی کے صحابہ کو پہچانو گے، اللہ رب العالمین نے اسے بھی قرآن کے ذریعے ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب بھی تم ان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھو گے، یعنی ان کے چہرے کے اندر، ان کی پسانی کے اندر، من اثر السجود، سجدے کرنے کی وجہ سے ان پر نشانات پڑے رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی خصوصیت ہے۔ دیکھ رہے ہیں اللہ نے ان کی خصوصیت، ان کی مقام، ان کی وضاحت کو قرآن میں نقشہ کھینچا۔ ہر شخص اس سے واقف ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اور اس نبی کی صحابہ کی یہ کیفیت دیکھو۔ آج ہم انسان دنیاوی زندگی کے اندر ایک مثال لے لو، جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو پاس کرنے کے لیے بڑا دن رات محنت کرتا ہے، تب بھی جا کر کے وہ انسان 100 نمبر نہیں لا پاتا ہے، رات دن ایک کر دیتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں جس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا ایک دن دھوکہ دینے والی ہے، یہ دنیا سے سب کو رخصت ہو کر کے جانا ہے، اس کے پیچھے ہم رات دن ایک کر دیتے ہیں، تب بھی ہمیں 100 نمبر نہیں ملتا ہے۔ کتنی محنت کرتے ہیں۔ صحابہ کا مقام دیکھو، یہ مقام جب صحابہ کو ملا تو کیوں ملا؟ اللہ رب العالمین نے یہ مقام اسے ایسے ہی نہیں دے دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو امتحان لیا ہے۔ کون سے امتحان لیے؟ اٹھائیے قرآن مجید کے 26واں پارہ، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر نقشہ کھینچا ہے، اولئک نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کو جو امتحان لیا وہ تقوی کا امتحان لیا ہے۔ اب امتحان تو رب نے لے لی، نمبر کیا ملا؟ اس نقطے پر دو، کتنے نمبر لائے صحابہ کرام نے؟ کیا 100 میں سے 80 لائے یا کتنے لائے؟ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیتیں اٹھاؤ جس کے اندر امتحان لینے کے بعد جو نمبر دیا ہے وہ 100 نمبر کی آیت بھی ہے۔ اور کون سی ایسی آیت؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اس آیت کی تفسیر پڑھو۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو جو امتحان لیا ہے وہ تقوی کا امتحان لیا ہے، پرہیزگاری کا امتحان لیا ہے، نیککاری کا امتحان لیا ہے، اور امتحان لینے کے بعد انہیں 100 نمبر تو دے دیا ہے۔ اب کیا اس آیت کی آخری جز کو لے لو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہو گئے اور یہ صحابہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ پورے کے پورے نمبر 100 نمبر، اور 100 نمبر کی آیت بھی ہے ماشاءاللہ۔ اب بتائیے میرے بھائی، ہم لوگ محنت کر رہے ہیں، دین کی باتیں بھی سن رہے ہیں، میں برا نہیں کہتا، میں صرف خاکہ بتا رہا ہوں، ایک آئینہ دکھا رہا ہوں۔ ہر شخص اپنے اپنے نفس میں سوچے اور یہ محاسبہ کرے کہ صحابی کی زندگی کی تاریخ اور آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں ہم کیسے لگ رہے ہیں، ذرا غور کیجیے۔ ابھی کسی سے کہا جائے کہ فلاں جگہ میں تمہیں اتنی قربانی پیش کرنی ہے، بہت ایسے بھائی ہیں گے جو قربانی پیش تو کر دیں گے لیکن اپنے زبان سے وہ تذکرہ بھی کریں گے، ذکر بھی کریں گے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، کہتے ہوتے ہیں ایسے معاشرے میں لوگ، دینے کے بعد ذکر بھی کرتے ہیں۔ لیکن میرے نبی کے صحابہ تو وہ صحابہ ہیں، دیکھو انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہے۔ نبی کے صحابہ میں سے ایک صحابی، آپ یہ واقعہ سنے ہوں گے، جن کا نام حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابو حنجلہ نام ہے، نبی کے نوجوان صحابی ہیں۔ میرے بھائیو دیکھو کتنی بڑی یہ صحابی نے قربانی پیش کی ہے۔
ابھی شادی کیے، شادی کی پہلی رات ہے، یعنی جسے شب زفاف کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ شادی کی پہلی رات ہے۔ نبی کی یہ نوجوان صحابی ہے، شادی کی پہلی رات ہے، بیوی سے ملاقات کا وقت ہے، رات کی آخری حصہ کی گھڑی ہے، اور اتنے نازک گھڑی میں حنجلہ کی کان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ندائیں، ان کی آواز ان کے کانوں میں ٹکراتی ہے کہ تمہیں جنگ کے میدان کی طرف جانا ہے۔ نبی کی صحابہ تو وہ صحابہ ہے جو جنگ کے میدان میں بھی نبی کے ساتھ رہے، دکھ میں بھی نبی کے ساتھ رہے، سکھ میں بھی نبی کے ساتھ رہے، مصیبتیں آنے پر بھی نبی کے ساتھ رہے، ہر گھڑی ہر لمحہ نبی کے ساتھ دیتے رہے۔ وہی بات اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے، والذین معه، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ دیکھو یہ نوجوان صحابی ہے، بیوی سے ملاقات کا گھڑی کا وقت ہے، ہر شخص اس سے واقف ہوں گے جو شادی شدہ ہے، وہ رات کیسی رات ہوتی ہے، کتنی بڑی قربانی انہوں نے پیش کی ہے۔ وہ رات کے وقت اپنے بستر سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بیوی ان کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، کہاں جا رہے ہو؟ رات تو ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، رات تو ابھی باقی ہے۔ کہا کہ اے میرے شریک حیات، اے میری بیوی، کیا تمہاری کانوں میں آواز نہیں ٹکرائی ہے؟ امام الانبیاء کی ندا میرے کانوں میں ٹکرا چکی ہے، مجھے جنگ کے میدان کی طرف جانا ہے۔ یہ نوجوان، یہ حنجلہ نبی کے نوجوان صحابی ہے۔ بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے تمہیں جانا ہے تو جا، لیکن میں منع نہیں کرتا، ابھی رات بہت باقی ہے، رات تو مکمل ہو جانے دو۔ آج ہی نئی نئی شادی ہوئی ہے، پہلی آج نئی نویلی دلہن تمہارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، رات کا یہ پہلا دن ہے، شادی کا یہ پہلا دن ہے، تم مجھے چھوڑ کے چلے جانا، میں تجھے منع نہیں کرتا ہوں، صبح کا انتظار کر لو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، دیکھو میرے نبی کے صحابہ تو وہ صحابہ ہے۔ حنجلہ کہتا ہے اے میری بیوی، ایک منٹ تو دور کی بات ہے، 30 سیکنڈ بھی میں تمہارے پاس یا رک نہیں سکتا، کیونکہ ہمیں امام الانبیاء کی ندا میرے دلوں میں تھر تھرا رہی ہے۔ میرے کانوں نے جب سے سنا ہے، میرے دماغوں کے اندر ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا ہے، مجھے جنگ کے میدان کی طرف نکلنا ہے۔ وہ روم سے نکلنے لگے، بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر، اچھی بات ہے، جانا ہے تو چلے جاؤ، لیکن غسل تو کر لو، پاکی کی حالت میں جاؤ۔ اے میری بیوی، اگر میں غسل کروں تاخیر ہو جائے گی، مجھے دیر سے وہاں جانے کو ملے گا، نہیں میں 1 سیکنڈ بھی میں یہاں تاخیر نہیں کر سکتا ہوں، چلو اے میری بیوی، میں جنگ کے میدان میں جا رہا ہوں۔ وہ صحابی کچھ آگے جاتے ہیں اور پھر پلٹ کر کے آتے ہیں اور ایک الفاظ کی نصیحت کرتے ہیں، ایک جملے ان کی بیوی کے کانوں میں پہنچا دیتے ہیں، اے میری بیوی، میں جنگ کے میدان کی طرف جا رہا ہوں، اگر اے میری بیوی اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی حادثہ ہو، اگر مجھے اس جنگ کے میدان میں بھی موت آ جائے تو تم میرا انتظار نہ کرنا، ابھی تیری جوانی باقی ہے، تو دوسری شادی کر لینا، میرا انتظار نہ کرنا۔ یہ میری طرف سے ایک نصیحت سمجھ لینا، میں تجھے حکم نہیں لگاتا ہوں، یہ میری نصیحت کی طرح ایک رائے مشورہ لے لینا، کیونکہ تمہاری زندگی ابھی باقی ہے۔ یہ نصیحتیں کر کے شوہر چلا جاتا ہے جنگ کے میدان میں۔ لڑائی کے دوران حنجلہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، حنجلہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور بھی صحابہ کرام کی ڈیڈ باڈی وہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک ایک کر کے سب کے لاش کی طرف، یعنی صحابہ کرام بھی وہاں پر میدان کے اندر، کسی کی تدفین ابھی ہوا نہیں ہے، ایک ایک کر کے دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ چہرہ تو مجھے پہچانا نہیں جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ صحابہ نے، یہاں وہاں جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ حنجلہ ہے، یہ نوجوان وہ صحابی ہے۔ اللہ کے نبی قریب بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ واقعی حنجلہ ہے؟ کہا کہ ہاں۔ اللہ کے نبی قریب میں بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نوجوان میرا صحابی ہے۔ اللہ کے نبی بہت چاہتے تھے حنجلہ رضی اللہ عنہ کو، یہ نبی سے بھی دل و جان سے محبت کیا کرتے تھے، یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ چلو وہاں بیٹھ کے غمگین تھوڑے تو ہوئے، کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں ایک ایک کر کے سے تدفین کر دیا جائے۔ ان کی بیوی کی کان میں خبر پہنچتی ہے، مجھے جو نقطہ بتاتا ہے وہ پوائنٹ اب آ رہا ہے۔
بتاؤ آج کیسے لگ رہے ہیں آپ؟ صحابہ کی زندگی دیکھو، ان کی قربانی کا ذرا محاسبہ لگاؤ، اور ہر شخص اس واقعے سے اپنے آپ کو ذرا سوچئے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، کیا ہم نے ایسی قربانیاں دی ہیں؟ ہم تو ہیں نبی کی امت، ہم تو نبی کو دیکھے بھی نہیں، اس لیے ہم دیکھ کر کے ایمان لے آئے، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ چلو ہم دیکھے نا ایمان تو لائے، لیکن جو سننے کے بعد اس ڈھانچے میں ڈھال لے، اور کتنی اچھی بات ہے۔ ان کی بیوی کی کان میں جب یہ آواز ٹکراتی ہے کہ تمہارے شوہر کو شہید کر دیا گیا، حنجلہ کی بیوی جاتی ہے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی وہاں پر یعنی لاشیں رکھی ہوئی، ایک ایک کر کے اللہ کے نبی کہتے ہیں اسے تدفین کر دیا جائے۔ جب حنجلہ کی باری آئی، ان کی بیوی پردے کی آڑ سے دیکھ رہی ہے، کہا کہ اسے بھی جاؤ تدفین کر دو۔ شہید کو نہ کفنایا جاتا ہے نہ غسل دیا جاتا ہے، مسئلہ یاد رکھیں، وہ جیسے ہی ہے اس کو ویسے ہی دفن کر دیا جائے، یہ شہید کا مسئلہ ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ اب ان کی باری ہے، ان کی بیوی نے تو دیکھ لی ہوگی، اب انہیں بھی تدفین کر دو، دفن کر دو۔ حنجلہ چیخ کر کے کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، یہ میرا شوہر ہے، آج یہ میری شادی ہوئی ہے، شادی کی پہلی رات ہے، اے نبی اسے غسل دے دیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عورت، اے خاتون، کیا تجھے مسئلہ نہیں معلوم ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ اس کو ویسے ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ میں اللہ کے نبی میں اس غسل کی بات نہیں کر رہی ہوں، اے اللہ کے نبی شادی کی آج پہلی رات تھی، یعنی شب زفاف کی رات تھی، میں اس غسل کی بات کر رہی ہوں، اے اللہ کے نبی یہ ہمارے شوہر کو آپ غسل دے دیجئے۔ اللہ کے نبی یہ سنتے اس سر کو نیچے کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کہتے کہ حنجلہ کو دفن کر دیا جائے۔ پھر بیوی چیختی ہے اے اللہ کے نبی اسے غسل دے دیجئے نا۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں یہی تو ہے صحابہ کے مقام، یہی تو ہے صحابہ کی عظمت۔ میرے بھائیو دیکھو کتنی بڑی خوش نصیب ہے وہ حنجلہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے خاتون، مجھے تمہارے شوہر کی غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے شوہر کو آسمان سے فرشتے نے غسل دے رہے ہیں۔ یہی وہ نوجوان صحابی ہے جسے غسل الملائکہ کہتے ہیں، یہی وہ نوجوان صحابی حنجلہ ہے جسے فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ میرے بھائیو صحابہ کے مقام دیکھو، صحابہ کے عظمت دیکھو، انہوں نے دین کے لیے انہوں نے یہ نہیں سوچا ابھی شادی ہوئی ہے، زندگی کا ذرا ہمیں بھی لطف لے لینے دو۔ جیسے ہی نبی کی کان میں آواز ٹکراتی ہے وہ زندگی کو سائڈ میں کر دیتا ہے، دنیا کے ٹارگٹ کو اپنے بازو میں پھینک دیتا ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے جہاد کے میدان میں کود جاتا ہے۔ یہی تو صحابہ کا مقام ہے، یہی تو صحابہ کے شایان شان ہے، یہی تو ان کی زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ ہم صرف تقریروں کے اندر سنتے ہیں، علماء کرام کے خطاب میں سنتے ہیں، جب عمل کے میدان میں آتے ہیں اور جب ہمیں اس باری میں اترنا پڑتا ہے تو ہم وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھوڑو ہم تہے تنہا ہے، ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ آج ہماری دنیا کی کیفیت ہے، یہ لوگوں کی حالت ہے۔ دیکھتے چلے جاؤ بھی صحابہ کی۔ ایک صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی، وہ نوجوان جس کا نام زید بن سکن ہے نا شیخ، سنیے جائے اور کلیجہ دہلا دے گی واقعہ۔ آپ نے صرف سن لیا اور سر ہلا کر کے ہاں واقعی صحیح ہے، آج ہے ایمانداری سے واقعہ کو سنو اور اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کے سوچنا رات کے سناٹے میں ہم کیسے لگ رہے ہیں نوجوانوں جودھ پور کے۔ سنو اس واقعے کو، یہ کوئی ایرے تفریح والی واقعہ نہیں ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی کی روایت ہے، اور جنگ کا نام ہے جنگ یرمک۔ یاد رکھنا جنگ یرمک کا واقعہ ہے۔ آج ہم ہیں، نماز میں بھی آتے ہیں، بازار میں بھی گھومتے ہیں،
رات کو نیند نہیں آتی ہے تو موبائل آج اینڈرائڈ کا بڑے بڑے موبائلیں نکل چکی ہے، کان میں ایئر فون لگاتے ہیں، موبائل ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے اور ہم ناچنے والے ان ہیروؤں کو دیکھتے ہیں، ان بے حیا ہیروئن کی تصویریں ہماری آنکھوں کو مشاہدہ کرتی ہیں، نمازی بھی ہیں، موبائل بھی چلاتے ہیں تو صحیح ڈھنگ کا استعمال نہیں کرتے ہیں، عریانیت اور فحاشی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ سنو زید بن سکن کی تاریخ اٹھاؤ، حدیث کے اندر اس کی عمر کی کوئی قید نہیں کی گئی، کتنے سال کی تھی؟ 17 یا 18 سال غالباً ایسا تذکرہ ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے، لیکن ایک وضاحت نہیں کی کتنے سال کے وہ نوجوان تھے۔ 18 یا 19 کہ علماء کرام نے یہی قید لگائے ہیں، اپنے طرف سے قیاس کر کے بتائیے، مگر وضاحت نہیں ہے۔ نوجوان کا تذکرہ آیا ہے، جنگ یرموک کی لڑائی کا وقت ہے، اللہ کے نبی ایسے صحابہ کرام کے مجمع لگے ہوئے، بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نصیحت کرنے کے بعد کہتے ہیں جنگ یرموک میں تو جانا ہے، کون ہے جو میرے خیمے کے اندر میرا باڈی گارڈ بنے گا؟ بہت بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے تھے، طاقتور، خیمے کے اندر باڈی گارڈ بنے گے، دبلا پتلا سا نوجوان حدیث کے اندر آتا ہے جس کا نام زید بن سکن ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں آپ کی باڈی گارڈ بنوں گا، میں آپ کی حفاظت کروں گا جنگی یرموک کی لڑائی میں۔ اللہ کے نبی نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ یہ دبلا پتلا سا نوجوان کمسین لگ رہا ہے ابھی، اور جنگی یرموک کی لڑائی میں یہ میرا خیمے کا باڈی گارڈ بنے، اگر ہوا دی تو اڑ جائے، لیکن آپ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پھر دوسری آواز لگاتے ہیں، پھر وہی نوجوان کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں آپ کی باڈی گارڈ بنوں گا، پھر آپ دوسری بار بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، تیسری بار اللہ کے نبی آواز لگاتے ہیں، کون ہے جو جنگ یرموک کی لڑائی میں میرے خیمے کی باڈی گارڈ بنے گا؟ یہی زید بن سکن تیسری بار کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کے خیمے کی باڈی گارڈ بنوں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں زید سنو، تیروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے لیکن میرا خیمہ چھوڑ کر کے نہیں بھاگنا ہے۔ جودھ پور کے نوجوانوں، صحابہ کے مقام دیکھو، ان کے زبان کی اہمیت دیکھو، جو زبان سے نکال دیتے تھے ان پر اٹل رہتے تھے۔ ایک ہم ہے آج کے مسلمان، زبان سے بولیں گے کچھ اور دلوں میں کریں گے کچھ سوچ کر، آج ہماری یہ کیفیت ہے، اللہ ہدایت دے ہم سب کو۔ صحابی و نوجوان کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی جب تک میری جان میں جان باقی رہے، اے اللہ کے نبی میں آپ کے خیمے کی باڈی گارڈ بنوں گا، میں آپ کی رکشا کروں گا، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ جنگ یرموک کی لڑائی میں یہ نوجوان نبی کے خیمے کی باڈی گارڈ بن جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس نوجوان کے سب سے پہلے 75 تیر لگے۔ اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں؟ آج ہم راستے میں جب چلتے ہیں اور ہمارے پیر میں جب ایک کانٹا چبھ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کانٹا اگر اندر چلا جائے تو سوئی سے کھرید کر کے اسے نکالنا پڑتا ہے، کتنی جلد تکلیف ہوتی ہے۔ جب برداشت نہیں کر سکتے تو ایک معمولی سی کانٹا کی حقیقت کیا ہے، ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں، آپریشن کرنا پڑتا ہے، کتنی تکلیفیں ہوتی ہے، درد ہوتی ہے۔ غور کرو، ایک نہیں 75 لگا، گر کے بے ہوش۔ صحابہ کرام دوڑتے ہوئے آئے، اٹھا لیے اور اسے الگ طرف رکھنے لگے، سائڈ کرنے لگے۔ آنکھ کھل جاتی ہے، تیریں لگی ہے، زخمی سے چور چور ہو چکے ہیں، 75 معمولی ہے کیا؟ اے میرے بھائی چھوڑ دو مجھے، بھی میری جان میں جان باقی ہے، میں ابھی بھی میں نبی کی باڈی گارڈ بننے کی میں طاقت رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، غور کر رہے ہیں؟ پھر اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر تیروں کی بارش چلتی ہے لڑائی کے میدان میں، پھر خیمے پر وار کیا جاتا ہے۔ پھر یہ نوجوان وہ سارا تیر اپنے بدن میں لے لیتے ہیں، پہلے تو 75 لگا تھا، 92 تیر لگا، 92 تیر اس نوجوان کے جسم پر لگ چکے ہیں، گر کے بے ہوش ہے۔ اللہ کے نبی خیمے سے باہر نکلتے ہیں، زید بن سکن کو اٹھاتے ہیں، چھوٹے بچوں کی طرح اٹھا لیتے ہیں، اپنے گود میں زید بن سکن کو رکھ لیتے ہیں۔ اور جب کسی
مصیبت میں یا کسی درد میں کرا رہا ہوگا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی اخلاق دیکھیے, یہ درد سے چور چور ہے, نبی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے زید بن سکن دیکھ رہے ہیں. چھوٹے بچوں کی طرح اللہ کے نبی اپنے گود میں لے لیتے ہیں اور ایک ہاتھ سے زید بن سکن کی آنکھوں کو سہلاتے چلے جاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ زید بن سکن آنکھیں بند کر لو, تکلیف کی کچھ راحت تمہیں مل جائے گی, کچھ سکون ملے گی. جودھ پور کے نوجوانوں جو زید بن سکن کے جواب اس نازک گھڑی پر الفاظ جو ان کی زبان سے نکل رہی تھی سنہرے اوراق میں آج بھی حدیث کی تاریخ کے اندر یہ واقعات منقول ہے اور ہمارے جیسے لوگوں کے دلوں میں چہروں میں تھپڑ مارتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ زید بن سکن کے جو الفاظ تھے سنہرے اوراق میں لکھے جا سکتے ہیں. اے اللہ کے نبی آپ میرے آنکھوں کو نہ سہلائیے, اے اللہ کے نبی آپ میرے آنکھوں کو بند نہ کیجئے, اے اللہ کے نبی مجھے آپ کے چہرے کا دیدار کر لینے دیجئے, اے اللہ کے نبی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے اب میری دم کھٹ کر کے یعنی روح اس روح سرزمین سے پرواز ہونے والی ہے, میں دم توڑ دینے والا ہوں, اب میری موت آنے والی ہے, مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے یہ میری موت کا آخری گھڑی ہے. اے اللہ کے نبی میں آپ کے چہرے کا دیدار کر لوں تاکہ کل قیامت کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالی مجھ سے سوال کرے اے زید بن سکن تو آخری گھڑی میں آخری لمحہ میں جب تو دم توڑ رہا تھا تو کون سے چہرے کا دیدار کر کے آیا ہے, میں سینہ تان کر کے فخر کے ساتھ میں بیان کر سکوں. اے اللہ آخری گھڑی میں جب میری روح اس روح سے پرواز ہو رہی تھی تو تیرے حبیب تیرے دوست امام الانبیاء کا چہرہ میں دیدار کر کے آیا ہوں, یہ بیان میں کر سکوں. نوجوانوں غور کرو, جب تم رات کے وقت اپنے گھروں میں سوتے ہو, جب تمہیں نیند نہیں آتی ہے موبائل کو تم کھول لیتے ہو, کانوں میں ایئر فون لگا لیتے ہو, اگر تمہیں گھر والے دیکھتے ہیں کہ رات کا بھی 1:30 بج چکا ہوگا, رات کے 2 بج چکی ہوگی, تم اتنے رات تک کیا کر رہے ہو, تم سوئے کیوں نہیں ہو, کمل کے اندر ٹھنڈی کے موسم میں گھس جاتے ہو, ناچنے والے بے حیاؤں کو دیکھتے ہو, ان ناچنے والے ہیروؤں کے فلمیں تم دیکھتے ہو, اور نہ جانے کتنی جراثیم اور خرافات اس اینڈرائڈ بڑی بڑی موبائل کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے اور تم اسے مشاہدہ کرتے ہو, بڑے لطف لیتے ہو, مزے لے کر کے دیکھتے چلے جاتے ہو. اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے اور یہ بات برحق بھی ہے, حق بھی ہے اور یہ بات سچی بھی ہے. جب انسان سو جاتا ہے تو موت کے حالت میں ہوتا ہے, اللہ نے چاہا تو تمہارے روح کو واپس کیا, اگر اللہ نے چاہا تو وہ روح واپس کر دے گا, نہیں تو واپس نہیں آیا. لوگ کیا کہتے ہیں, اچھا یہ نماز پڑھ رہا تھا بیچارہ ابھی یہ سویا, کوئی بیماری نہیں ہے, اچانک سوتے ہی موت آ گیا. میرے بھائیوں سے موت نہیں آئی ہے اور لوگ اسے ہارٹ اٹیک کے نام سے جانتے ہیں, اس ہارٹ اٹیک کی بیماری تھی, سوتے ہی کوئی ہیبت طاری ہوئی موت آ گئی. نہیں نہیں, یہ روح جب انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے, یہ روح انسان مردہ ہو جاتا ہے, وہ کسی بھی چیز سے واقف نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے جب حکم ہوتا ہے تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے, نہیں تو اسے واپس وہیں پر رکھ دیا جاتا ہے. اے نوجوانوں ایمانداری کے ساتھ بتانا, اگر اللہ نہ کرے کہ ایسا حادثہ ہو, اگر تمہارا روح واپس نہ آئے, تمہیں موت آ جائے, کون سی شکل رب کے پاس لے کر کے جاؤ گے, کون سے چہرے پروردگار کو دکھاؤ گے, تمہیں کس ڈھانچے میں وہاں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تم نے کبھی غور کیا ہے, تم نے کبھی سوچا ہے, سیکھو کہ زید بن سکن آخری لمحے میں 92 تیر لگنے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے آپ کے چہرے کا دیدار کر لینے دیجیے. یہ تھی صحابہ کا مقام. ایسے ہی عصمت ان کی نہیں بڑھائی گئی. بہت ایسی جگہ جاتے ہیں, یہ میرا آپ کے جودھ پور کا پہلا دورہ ہے اور میں یہاں سے اتنا ابھی واقف نہیں ہوں. بہت سے جیسے حیدرآباد ہو گیا, کرناٹک, ایسی جگہوں پر جب خطاب ہوتی ہے تو وہاں کسی نے کہا کہ عظمت صحابہ, جب یہ سب خطاب ہوتے ہیں تو یہ حضرات نے وہاں بتلایا تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں شیخ صحابہ کی عظمت پر بھی انگلی اٹھا دیتے ہیں. بڑے افسوس ہوتی تھی, دکھ جاتا ہے.
حقیقت میں عظمت اس روئے سرزمین پر میں اتنا یہ نہیں کہتا کہ رب سے بڑھ کے ہے، الفاظ پہ غور کیجیے گا. لوگ سمجھتے ہیں مصعب نے بیان میں تو دے دیا تھا عظمت، اس نے الٹا سیدھا پیش کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں بیچارہ مولوی ہے. رب کا مقام ہے وہ تو ہے، نبی کا جو درجہ اور مقام ہے وہ تو ہے، لیکن نبی کے بعد کس کا مقام ہے بتائیے؟ ہم جیسے لوگوں کی ہے کیا؟ صحابہ کی. اسی لیے کہا جا رہا ہے عظمت صحابہ. یہ نہیں کہا کہ لوگ انسانوں کی عظمت. بیچارے انسان تو جھوٹ بھی جھوٹ بولتے ہیں، حرام کھاتے، سود کھاتے، ہمارے عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ انسان تو معصوم علی خطا ہوتے ہیں، گناہوں کا پتلا ان سے بھرا ہوا ہوتا ہے. صحابہ کرام کی تاریخ دیکھو کہ وہ کوئی بھی قدم آگے اگر بڑھاتے عظمت انہیں ایسی نہیں ملی. اور یہ عظمت ہم جیسے لوگوں نے نہیں دیا بھائی. قرآن نے نقشہ کھینچا بھی جو تلاوتیں کی نا، محمد رسول اللہ والذین معہ، یہی اس کی دلیل ہے. اس کی تفسیر پڑھ لیجئے گا. رب نے دیا، ہم جیسے لوگوں نے نہیں دیا. کس غرض سے دیا اللہ نے؟ دنیا میں شہرت کمانے کے لیے کہ لوگ مجھے بڑا شہسوار کے، بہت بڑا جنگ باز کے. اپنے تقوی کو یہ ریاکاری میں نہیں بدلتے تھے، دکھلاوے والا عمل نہیں کرتے تھے. آئیے جب بات آگے ایک نوجوان کے تعاون کے تعلق سے سن لو. صحابہ کی مدینہ منورہ کے اندر ایک نوجوان سے ایک بیوہ کے گھر میں ہر مہینے کی راشن بھیج دیا کرتا تھا. وہ نوجوان پتہ نہیں تھا محلے والوں کو کس نے بھیجا ہے. صبح ہوئی تو جیسے گھر کے دروازہ کھولا گیا تو دیکھا بوری میں بھر کے راشن، مہینے بھر کا راشن. چینی گویا ہونے لگی. لوگوں نے پوچھا بھائی کون ہے یہ رکھنے والے؟ لیکن تذکرہ نہیں، جانتے نہیں، کسی نے اس کو بولا بھی نہیں تھا، اس کے پاس تذکرہ بھی نہیں کیا، ذکر بھی نہیں ہوئی کہ آج میں تمہارے گھر میں پہنچانے والا ہوں. مقام دیکھیے صحابی کی، ایسے لقب نہیں ملا. اس کی شان کی کیا کہنا. آج ہم ان کے زمین میں چلنے والے جو دھول ہوتے ہیں ان کی برابر بھی نہیں ہے. آج ہم چند کیا نیکی کے کام کر لیتے ہیں نا. دنیا میں ایسے ایسے بھی لوگ ہیں. ہم دنیا کی مثال دیں، اگر آپ نے کہا جو آپ کے جودھ پور میں ہے تو مجھے برا بولنے لگو، ابھی لڑائی پر اتر جاؤ گے اور کہ صاحب تم میرے گاؤں کو بدنام کرنے والے کون ہو؟ تو میں جودھ پور کے نام نہیں لے رہا ہوں، میں تو پہلا ہوں یہاں کا، میں جانتا بھی نہیں. ہر جگہ میرے دورہ ہوتے رہتی ہے. رب نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے یہاں پھر میرا لگ جائے گا کام، یا تو اللہ نے چاہا تو میں گارنٹی دے رہی تھی رب کے ہاتھ میں. تو لوگ سمجھتے اس طرح بدنام کرتے ہیں. تو وہ نوجوان نے کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ میں یہ کام کروں گا. رات کے تہائی حصے میں اس بیوہ کے گھر میں بوری میں بھر کے راشن لے جا کر کے پہنچا دیا کرتا تھا. صبح جب وہ گھر کی عورت دروازہ کھولتی تو دیکھتا کہ بوری میں بھرا ہوا تازہ راشن موجود ہے مہینے بھر کا. دل دہل جاتا اس عورت کی کون ایسا ہے. ہر مہینے ملتے ہی وہ عورت یہ احساس کرتی تھی کہ حدیث اور قرآن میں تو یہ سنی تھی کہ فرشتے آسمان میں ہوا کرتے ہیں، لیکن کون ایسے فرشتے ہیں کہ جو اس روئے سرزمین پر بھی نظر آتے ہیں مگر دکھائی کیوں نہیں دیتا. احساس کرے مگر بول نہیں رہی زبان سے. اللہ نے لگتا ہے کوئی فرشتہ کو بھیجا. اس واقعہ کو دیکھے جا سکتے ہیں خصائص کے اندر. جس دن اس نوجوان کا انتقال ہوتا ہے، جب اسے غسل دیا جاتا ہے، اور پروردگار کو یہ عمل ظاہر کرنا تھا. اس نے تو حدیث پہ عمل کر لی تھی وہ صحابی کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر دائیں ہاتھ میں دو تو بائیں ہاتھ کی کوئی خبر نہیں. آج تو ہماری یہ حالت ہے، ہم اگر کوئی کام مسجد کے لیے کروا رہے ہیں یا مدرسے کے لیے کر رہے ہیں، اگر اعلان نہ کیا جائے امام صاحب تو ایسے ایسے بھی لوگ معاشرے میں نظر آتے ہیں. امام صاحب کو کہتے ہیں کہ امام صاحب ہم نے تو 2 لاکھ روپیہ اللہ کے گھر کے لیے دیا تھا، آپ نے میرے نام پر اعلان کیوں نہیں کیا؟ ہوتا ہے کہ اعلان کرنا چاہ رہے مول صاحب، کیا مقصد ہے آپ کو اعلان کرانے کا؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طریقے کا جائز ہے، لیکن نیت دیکھی جائے گی کہ آپ کے مقصد کیا ہے. اگر ایسے مجمع میں بیٹھے ہیں نا یہاں اگر اعلان کیا جائے کسی بھی دین کے کام کے لیے تو آپ ایک دوسرے کو
دکھانے کے لیے دین کے معاملے پر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے سکتے ہیں، یہ جگہ آپ کے لیے جائز ہے، تاکہ لوگوں کو میں ایک اکساؤں بھڑکاؤں اور میں اگر دیا ایک تو وہ دے دوں، چڑ دکھانے کے لیے یہ جگہ جائز ہے مسئلہ۔ لیکن چپکے سے کبھی آپ نے دے دیا اور مائکوں میں اعلان کروا رہا ہے تاکہ پورے محلے والے سنیں، اور آپ کی نیت اگر ہے کہ ہم دین کے لیے کر رہے ہیں، میرے اعلان کو سن کر کے وہ ہم سے بڑھ کر دے تو مسئلہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے بڑا سکی کہے، بڑا داتا کہے، بڑا متقی کہے، بڑا پیسہ والا کہے، بہت بڑا مالدار کہے، پھر آپ کا پانی پھر جائے گا۔ وہ نوجوان صحابی کی نیت تو ایسی نہیں تھی، وہ حدیث پر بیچارہ یہ عمل کر لیے تھے کہ نبی کی حدیث تو یہ ہے کہ ایک دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، مجھے جب دینا ہے رب کو راضی کرنا ہے، رب کو دکھانا ہے، دنیا والے کو دکھا کے میں کیا کروں؟ رات کے تہائی حصے میں مہینے کا راشن پہنچا دیا کرتا تھا۔ جس دن وہ نوجوان کا انتقال ہوتا ہے، غسل کرنے وقت جو اسے غسل دے رہے، اب دیکھیے رب اس کے ارادے کو ظاہر کر رہا ہے، نیت کے رب کو دکھانا، مگر رب نے دنیا میں ہائلائٹ کر دیتا ہے، لوگ اسے پہچان لیتے ہیں۔ اس کے پیٹھ کے اندر بوری کے نشان چھپے ہوئے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ بوری کے نشانات بالکل پیٹھ کے اندر چھپا ہوا ہے، لوگوں میں چھیمی گویا ہونے لگی، یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی کہ جو اس بیوہ کے گھر میں مہینے بھر کا راشن پہنچا دیا کرتا تھا وہ یہی نوجوان ہے۔ میرے بھائی مجھے یہی تو نکتہ بتانا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ تو وہ صحابہ تھے کہ جب وہ دین کے معاملہ پر بھی اگر کوئی کام کرتے تو وہ لوگوں سے ہٹ کے بھی کیا کرتے تھے، یہ تھی صحابہ۔ آج کہاں ہے ہم، کیسے لگ رہے ہیں؟ چلو اتنا دیر تک صحابہ کو سنتے گئے، اب کچھ عورتوں کی مثال دیں۔ صحابہ کی ایک تاریخ سن لیجیے، چلائیں مسئلہ یا بند کریں، بولتے جائیں۔ صحابہ کی تاریخ دیکھیے، اب تک تو صحابہ کو ہم نے سنا، مقام صحابہ کچھ صحابی کی بھی لے لیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا وہ تاریخ جس کا نام دیناریہ ہے، یہ تو کلیجہ کو دہلا دینے والی، دل کو چھو دینے والی ہے۔ واقعی اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس واقعے سے جو ایمان والا ہوگا نا آنکھوں سے آنسو بل پڑے گا۔ دیناریہ کمزور اور ایسی ویسی عورت نہیں، عمر دراز عورت ہے، بڑھاپے کی زندگی، جوان بیٹے ہیں، شوہر، بھائی، باپ سب کو جنگل میں بھیج دیتے ہیں۔ اب بتائیے اللہ نہ کرے ایسا کوئی ہمارے یہاں حادثہ ہو، اللہ محفوظ رکھے ہمیں ہم سبوں کو حاسدوں کی نظر سے، ہم سبوں کو بچائیے، ایسے فتنوں سے بھی بچا کے رکھیے۔ قربانی دیکھیے اس عورت کی، جنگ کے میدان میں ایک ایک کر کے سب کو اکساتے ہیں، بیٹا کو بھی، بھائی کو بھی، باپ کو بھی، شوہر کو بھی، سب کو بھیج دیتے ہیں، اور خود دیناریہ سجدے میں گر جاتے۔ واقعہ بڑی لمبی ہے، میں صرف ایک چنگاری کا ہلکا جھلک دکھاتا ہوں۔ دیناریہ سجدے میں گر جاتی ہے اور یہ دعا کرتی ہے، جو کس کے لیے دعا کرتی ہے؟ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے شریک حیا باحیات رہے، میرے زندگی کا سرتاج باحیات رہے، انہیں موت نہ آ جائے۔ اپنی زندگی کی لمبی دعا کیا کرتی ہے؟ اپنے بیٹے کی لمبی عمر مانگا کرتی ہے، لیکن دیناریہ کو دیکھو کہ دیناریہ سجدے میں گری ہوئی ہے اور ان کے بیٹا بھی جنگ کے میدان میں ہے، بھائی بھی ہے، باپ بھی ہے، شوہر بھی ہے۔ دیناریہ اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کر کے وہ نبی سے کس قدر چاہتی، نبی کو کتنے دل و جان سے وہ دیناریہ محبت کیا کرتی تھی، اللہ کے نبی کے لیے وہ دعا کر رہی ہے، اور دعا کے الفاظ دیناریہ کی یہ تھی، اے اللہ میرے نبی کو کافروں کی تلوار ٹچ نہ کریں۔ یہ دعا تھی، اپنے سب کو ہٹ کے قربانی دیکھو آپ کو۔ ایک نوجوان اسی جنگ کے میدان میں بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں دیناریہ سجدے سے ذرا سر کو اٹھا لے۔ کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ ماں دیناریہ تیرا بیٹا جنگ کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ دیناریہ چیخ پڑتی ہے اس نوجوان سے، اے نوجوان میرے بیٹے کے بارے میں نہ کہا کر،
اے نوجوان آمنہ کے لال کے بارے میں بتا، آمنہ کے لال کی کیا کیفیت ہے؟ انہیں تو کوئی کافر ٹچ نہیں کیا ہے۔ نہیں ماں، وہ صحیح سلامت ہے، انہیں کچھ نہیں ہوا ہے۔ پھر دیناریہ سجدے میں گر جاتی ہے، پھر نبی کے لیے دعا کر رہی ہے۔ پھر وہی نوجوان جنگ کے میدان میں دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں دیناریہ، تیرا بھائی بھی شہید کر دیا گیا ہے، ماں دیناریہ تیرا شوہر بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ دیناریہ چیختی ہوئی کہتی ہے اے نوجوان عائشہ کے شوہر کے بارے میں بتا، میرے شوہر کے بارے میں نہ کہا کر۔ اے نوجوان ام حفصہ، زینب، ام حبیبہ اور عائشہ کے سرتاج کے بارے میں بتا، ان کی کیا کیفیت ہے؟ انہیں تو کوئی ٹچ نہیں کیا ہے۔ کہا کہ نہیں ماں، وہ صحیح سلامت ہے۔ پھر دیناریہ سجدے میں گر جاتی ہے، پھر لمبی دعا نبی کے لیے کرتے ہیں، پھر اللہ کے نبی اٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کے بارے میں وہ دیناریہ، پھر وہی نوجوان، پھر وہی سوال کیا جاتا ہے۔ دیناریہ پھر برس پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اے نوجوان تم میرے رشتہ دارے کے بارے میں نہ کہا کر، میرے بیٹے کے بارے میں نہ کہو، میرے بھائی کے بارے میں نہ کہو، میرے شوہر کے بارے میں نہ کرو، میرے باپ کے بارے میں نہ بتایا کرو، فاطمہ کے ابو کے بارے میں بتا، حسن حسین کے نانا کے بارے میں بتا، انہیں کیا حال ہے، انہیں کیا کیفیت ہے۔ پھر دیناریہ رو رہی ہے اور یہ دعا کر رہی ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ ماں دیناریہ تجھے رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، امام الانبیاء صحیح سلامت ہے، انہیں کوئی کافر ٹچ نہیں کیا ہے، کسی بھی کافر کی تلوار نبی کے ہاتھوں کو نہیں ٹچ کیا ہے، ان کے جسم کو نہیں چھو پایا ہے۔ دیناریہ کہتی ہے اے نوجوان مجھے سکون نہیں مل رہی ہے، مجھے راحت نہیں مل رہی ہے، اے نوجوان مجھے جلدی سے لے کر کے چلو، نبی کے چہرے کا دیدار کرا دو۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ وہ نوجوان اس دیناریہ کو جنگ کے میدان کے لے کے چلتے ہیں۔ ابھی اللہ کے نبی خیمے کے اندر تھے، اللہ کے نبی خیمے کے باہر نکلتی ہے، نکلتے ہی دیناریہ کی نگاہ جب نبی کی حسن اطہر پر پڑا، نبی کے چہرے پر پڑا، دیناریہ اپنی نگاہیں آسمان پر ٹکی ہوئی ہے اور دیناریہ کے جو جملے نکل رہے تھے میرے بھائیوں ہم جیسے لوگوں کے کلیجے کو ہلا دینے والی ہے۔ دیناریہ کہتی ہے یا پروردگار عالم، نبی کے چہرہ کو دیکھ لیا، بیٹا کا غم بھول گیا، شوہر کا غم بھول گیا، بھائی کا غم بھول گیا، ایک ایک کر کے سب شہید تو ہوا ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ نبی کا حسن جمال کو دیکھ لیا، نبی کے چہرہ کو دیکھ لیا، میرا نبی صحیح سلامت ہے، کوئی کافر ٹچ نہیں کیا ہے، ہمیں دنیا کے سارے غموں سے ہمیں نجات مل گئی ہے، مجھے سکون مل گئی ہے۔ یہ تھی دیناریہ کی قربانی۔ اب بتائیے کیسے لگ رہے ہیں؟ کون سی قربانی ہم نے دی ہے؟ ابھی تو صحابہ کے مقام دیکھے، صحابیات کی مقام دیکھو، ان کی طرح ہم ہیں؟ چند روپیے کیا دان دے دیتے ہیں مدرسے والوں کو، مسجد والوں کو، تو کہتے ہیں یار تم بڑے فراڈ لگ رہے ہو یار۔ ایک جگہ گیا بنگلور میں، شیواجی نگر نام ایریا میں، یہ میرے آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے، اس لیے میں بیان کرتا ہوں کہ جب میرا خطاب ہوتا ہے، بیچارہ سب ثبوت دکھا رہے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کیڑے سے، ارے بھائی دینے والا نے دے دیا، اگر وہ فراڈ ہے مان لیا جا، 2 نمبر ہی ہے، ٹھیک ہے، تم نے دیا، تمہاری نیت کیا تھی؟ ثواب حاصل کر، ثواب تو مل گئی نا، تمہیں ثواب تو چاہیے، وہ اپنے پیٹ میں بھرے تو جہنم کے انگار کھائے گا، مجھے یہ کیوں رکھنا ہے؟ ہم تو دے رہے ہیں نا، ہمیں کیوں اس سے خریدے جا کر کے؟ بہت ہوتے ایسے کیڑے، اے تم کہاں سے آئے؟ تمہارا کام ہی یہی ہے، 12 مہینہ گھوم رہے ہیں، تمہیں تو کام کرنی چاہیے، پھٹکار دی بیچارے مولوی صاحب کو، اب بیچارہ چرا دیکھتا ہے چلا جاتا ہے۔ ارے بھائی تم کتنے خوش نصیب ہو، اگر واقعی تم ایمان والے ہوتے تو تمہارے پر یہ فرض تھا جسے اللہ نے دولت سے نوازا ہے، تم خود چل کر کے اسے مدرسوں میں پہنچا کر کے آ جاتے، اس مساجد کی طرف اپنے دلی تعاون زکوٰۃ نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں تم لٹا کے آتے، چل کے جاتے، تم پر اللہ نے کتنا بڑا انعام نوازا ہے کہ وہ چل کے تیرے دربار میں آتا ہے اور اپنے پیٹ کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے اس مدارس کو، دین کے نبی کے اس مدارس کو جہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائی بلند ہوتی ہے، جس کے پیچھے
آج ہم اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اس دین کو برقرار رکھنے کے لیے بیچارہ در در کے ٹھوکریں کھاتا ہے اور لوگ اسے 2-4 جملے سنا دیتے ہیں۔ بتائیے آج ہمارا ایمان ہے کیا ہے؟ ہم نے کون سی قربانی دی ہے؟ بڑے افسوس، دل دکھ جاتا ہے اندر سے کیفیت، ہزاروں شکایتیں آتی ہیں، کہیں کہتے امام کو پھٹکار دیتا ہے، اے گل صاحب تمہیں نماز تو یار اتنی لمبی پڑھا دی، تمہیں ٹائم نہیں لکھا، 10 منٹ کے اندر 7 منٹ میں ختم کر دی ہے، میری نماز چھوڑ گئی۔ ارے بیچارے وہ امام ہے یار، تمہارے گھر کا غلام تھوڑی ہے، یا اگر تمہیں ٹائم ہی اگر باندھنا ہے تو اماموں کے آگے گھڑی فٹ کر دیا کرو، مول صاحب گھڑی دیکھیں گے نماز پڑھیں گے، ہے کہ بہت جگہ سے شکایتیں آتی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو شاید وہ حالات نہیں ہوں گے، ایسے شکایتیں نہیں ہے شاید آپ کے یہاں، اب خوش نصیب ہے، ایمان والے ہیں۔ آج نے آپ صحابہ کے مقام کو دیکھا، ان کی عظمت کو دیکھا، تو میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کا میسج آ گیا اور اس سے اچھا ہوگا۔ آپ اس کے ڈھانچے پہ تو ڈھل نہیں سکتے، صحابہ کی طرح مقام تو نہیں لا سکتے، صحابہ کی عظمت کی طرح ہم تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ صحابہ جس نقش قدم کو اپنایا تھا، صحابہ کرام نے جس نبی کے ایک آواز پر، ایک لبیک کہہ دینے پر ایک لگڑا صحابی بھی ایک ٹانگ میں جہاد میں کود جاتا ہے، 2 ٹانگ والے صحابی بھی میدان میں کود جاتا ہے، تو صحابی عورتیں بھی اپنے بچے پہ قربان کر دیتے ہیں۔ ان کے چلنے والے زمین کی اگر دھول کی ہلکی چھینٹے کی عمل اگر ہماری زندگی میں آ گیا تو انشاءاللہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں اور یہ امید بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، بخش دے گا۔ ہلکی سی جھلک اگر آ جائے، بولو انشاءاللہ عمل کرو گے؟ آگے دیکھیے، صحابہ صحابیات، اس کی زندگی جب پڑھیں گے نا، اس کے تاریخی واقعات، تو واقعی دل مچل جاتا ہے۔ عمرو بن جموح نام سنا ہوگا، عمرو بن جموح یہ میرا بہت پسندیدہ واقعہ ہے حدیث کے اندر، مجھے بہت اچھا لگتا ہے بولنے میں۔ جب میں صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہوں تو میں عمرو بن جموح کا واقعہ ضرور بیان کرتا ہوں، مجھے خود بیان اور اچھا بھی لگتا ہے۔ عمرو بن جموح عمر دراز آدمی ہے، لنگڑا صحابی ہے، ایک پیر کا، معذور ہے بیچارہ، چل نہیں پا رہے ہیں، اور جنگ کے میدان کی خبر ان کے کانوں میں ٹکراتی، ان کا بیٹا جانے کے لیے تیار، باپ معذور ہے، بیٹا رات کے وقت گھوڑا کو تیار کر رہا کہ مجھے صبح جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ دیکھو میرے بھائی، عمرو بن جموح اپنے بیٹا کو قریب کرتے ہیں اور بیٹا سے سوال کرتے کہ اے میرے بیٹے، تجھے بتا کہ تیرا باپ تجھے کتنا عزیز ہے؟ بیٹا جواب دیتا ہے کہ اس روئے سرزمین پر اگر سب سے زیادہ اگر میرے عزیز ہے، میرے قریب ہے، تو میں اپنے پروردگار کو مانتا ہوں، میں اس کے حکم کی تکمیل کرتا ہوں۔ پروردگار کے بعد اگر میں کسی کی اطاعت کرتا ہوں تو میں اللہ کے نبی جیسے شخصیت کے سامنے میں اور کسی کو میں آگے درجہ نہیں دیتا ہوں۔ بیٹا یہ بھی جواب دیتا ہے نبی کی بات، اگر اس دنیا پر جو ہمیں شریعت کا حکم ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، تو میرا باپ ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرے بات کو کیسے ٹال سکتا ہوں، لیکن ہاں پہلے دین کی بات کو آگے رکھتا ہوں۔ باپ کا درجہ ایک الگ ہے، لیکن پہلے دین، اگر آج میں دین کو ترجیح دیتا ہوں۔ اگر آپ باپ ہیں، اگر لینے کی بات ہے تو آپ کو لیتا ہوں، اور اگر دین سے اگر ہٹ کے اگر آپ کر رہے ہیں، میں اسے ٹھوکر مار دیتا ہوں، پھر عمل نہیں کرتا۔ باپ نے کہا واہ میرا آج دل بھر گیا، تو نے کیا اچھا جواب دیا۔ ایک نوجوان بھی اس سے نصیحت حاصل کرے، اپنے باپ سے کیسے سلیقے سے بات کریں۔ یہ نہیں کہ صحابہ کی عظمت سن رہے، مقام سن رہے، اور ہم سن کے یہاں ہاں اچھا لگا لے، گھر جائے باپوں کو جھڑک سے بات کرے، تو بولنے والا کون ہے؟ ایک والدین کے موضوع الگ ہے۔ صحابی کہتے ہیں ابو جان میں آپ کی بات کی رد نہیں کرتا، اگر دین کی ہے تو عمل ضرور ہے، اگر دین سے ہٹ کے ہے تو پھر میں نہیں مانتا اس کا۔ کہا کہ اے میرے بیٹے، تجھے تو پتا ہے جہاد کے معاملہ پر، کہا کہ ہاں ابو جان دیکھیں نا میں گھوڑا کو تیار کر رہا ہوں۔ اے بیٹے میرے دل میں ایک آج تک میں کو سے کوئی خواہش نہیں کی، کوئی چیز کو نہیں مانگا، اگر یہ باپ، یہ معذور باپ
تجھ سے کوئی سوال کرے تو کیا بیٹے تو دے گا؟ کہا کہ باپ اے میرے ابو جان، اگر تو میرا جان بھی مانگے تو میں جان نکال کر کے میں آپ کو سپرد کر دوں گا، اگر جان نکلنے کی ہوتی تو میں جان بھی نکال کے دے دیتا۔ آپ تو مانگ کے دیکھیں میرے ابو جان، لیکن ہاں دین کی بات پر ہونی چاہیے، دین سے ہٹ کے نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹا بار بار دین بلاتا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میرے دل میں ایک ہی لہر پھوٹ رہی ہے کہ خواہش جنگ کے میدان میں جانا ہے۔ بیٹا نیکی کا بات سنتے ہی پیچھے ہٹ جاتا، نہیں بلکہ اے میرے ابو جان نہیں نہیں نہیں، یہ تو نیکی کا معاملہ ہے، جہاد کا معاملہ ہے، شہید کا مقام کا معاملہ ہے۔ اے میرے ابو جان آپ معذور ہیں، آپ نہیں لڑ پائیں گے، آپ بیٹھیے گھر میں جاؤں گا جنگ کے میدان میں۔ باپ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، جنگ میں جانے کی خواہش کر رہا ہے، لیکن بیٹا نیکی کے معاملہ پر کتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ نیکی کے بعد کے آگے وہ باپ سے آگے نکلتا ہے، نہیں مانتا ہے، کہا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہو سکتی، میں جاؤں گا جہاد میں۔ ٹھیک ہے بیٹا جا، تک تو ہی جہاد میں چلا جا، لیکن باپ کا دل نہیں مانا۔ اے میرے بیٹے ابھی تو رات بہت باقی ہے، آرام کر لے، صبح فجر کی نماز پڑھ کے تو جنگ کے میدان میں نکل جانا۔ بیٹا کہتا ہے نہیں نہیں، جنگ کی بات ہے تو میں رات کا، میں فجر کا انتظار میں کس لیے کروں؟ پتا نہیں اگر فجر سے پہلے میری موت آ جائے تو مجھے شہید کا مقام نہیں ملے گا۔ میرے دل میں ارادہ ہے ابو جان مجھے مت روکیے، مجھے جہاد کے میدان میں جانے دیجئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اور تاریخ کے اندر منقول ہے، وہ نوجوان فجر کا انتظار بھی نہیں کرتا ہے، رات کے تہائی حصے پر گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، لگام کو کھینچتے ہی گھوڑا دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر انہیں ایک بات احساس ہوتا ہے، پھر گھوڑے کو پیچھے موڑتا ہے اور اپنے ابو جان کو ایک آخری نصیحت کرتا ہے، اے میرے ابو جان یہ تیرا بیٹا جہاد کے میدان میں جا رہا ہے، اے میرے ابو جان میرے لوٹنے کی دعا مت کرنا، اے میرے ابو جان آپ تو میرے باپ ہیں، آپ کی دعا تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہے، باپ کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اے ابو جان آپ گھر میں بیٹھ کر کے میری شہید کی دعا کر دیجئے۔ نبی کے صحابہ تو وہ صحابہ تھے جو جانے کے لیے بھی شہید کی خواہش کیا کرتے تھے، تمنا کیا کرتے تھے، کس غرض سے کہ دنیا میں مجھے لوگ شہداء کہیں، دنیا میں مجھے لوگ بڑا شہسوار کہیں، بڑا جنگ باز کہیں، نہیں، ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ مجھے جنت کو حاصل کرنا ہے، ایک ہی ٹارگٹ تھا، یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، مجھے برزخ کی زندگی میں خوشگوار زندگی کو حاصل کرنا ہے۔ بیٹا میدان میں چلا جاتا ہے، یہ عمرو بن جموح یہ معذور انسان یہ بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا، کیا رے میرا بیٹا نیکی کے کام سے مجھ سے آگے بڑھ جائے گا، یہ لنگڑا صحابی یہ معذور صحابی پھلانگتے ہوئے اچھلتے ہوئے زمین میں گھسیٹتے ہوئے کسی طرح میدان جنگ میں پہنچ جاتا ہے، تیروں کی بارش ہوتی ہے، یہ لنگڑا صحابی ایک ہاتھ میں تلوار کے اس کا پکڑا ہوا ہے اور یہ لنگڑا صحابی ایک ہاتھ میں کمر کو پکڑتا ہے اور ایک ہی پیر میں اچھل کر کے وہ کفار مشرکین سے مقابلہ کرتا ہے، ان کو شکست کرانے کے لیے ان کی گردنیں اڑاتا چلا جاتا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ان کی مار، ان کی تلوار چلانے کے وہ جو انداز تھا، لکھنے والے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک پیر کا معذور انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو پیر سے نوازا ہے، ان سے تیز و ترار چل رہا ہے، یہ قوت گویائی اللہ رب العالمین نے نوازا تھا۔ جذبہ کیا تھا، احساس کیا تھا کہ دنیا میں مجھے بڑا شہسوار نہ کہے، دنیا میں مجھے بہت بڑا جنگ باز نہ کہے، تمنا یہ تھی کہ نیکی کے کام میں اس سے آگے چلا جاؤں۔ یہ عمرو بن جموح بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ غور کر رہے ہیں، یہ تھے نبی کے صحابہ، اپنے تو اچھے کے بھی سنے، لنگڑے معذور کی بھی سن لو۔ آج اللہ کا شکر ہے، ادا کیجئے شکر اللہ کا، اللہ نے آپ کو دو ٹانگیں صحیح سلامت دی، دو ہاتھوں سے نوازا ہے، دو آنکھ دیا ہے، عقل سلیم عطا کیا ہے، دیوانہ مجنون پاگل نہیں بنایا، سب کچھ۔ اگر آپ ایک آنکھ کی قیمت لگاؤ تو لگا سکتے کیا؟
ایک نابینا سے پوچھو تو ایک اندھا سے دنیا کی حقیقت کیا ہے کیا پتا، بیچارہ نہیں دیکھ سکتا دنیا کو۔ ایک معذور انسان سے پوچھو کہ تمہیں کیا فیل ہو رہا ہے جو مصنوعی ٹانگیں لگاتے ہیں، اس انسان سے پوچھو کہ ایک حقیقت ٹانگ اور ایک مصنوعی ٹانگ، جسے دو ٹانگ تھے ایک ٹانگ کٹ جاتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے تو مصنوعی ٹانگیں لگا لیتا ہے بیچارہ، تو اسی انسان سے پوچھ کے دیکھیں تمہیں کیسا فیل ہو رہا ہے، جب پہلے تمہاری ٹانگیں تھی تو کس قدر طاقت تھی، اب جو تم یہ مصنوعی ٹانگیں لگا رہے ہو تمہیں کیسا لگ رہا ہے، تب اندازہ ہوگا اللہ کی نعمتوں کے بارے میں۔ ہمیں تو اللہ نے مفت کو دے دیا، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کی قیمت نہیں مانگی ہے، زبان جو دی ہے بولنے کے لیے گونگا نہیں بنایا ہے، اس کی قیمت نہیں مانگا ہے، عقل جو اتنا بہترین سے ہمیں نوازا ہے اللہ رب العالمین نے، اس کا قیمت ہم سے نہیں فریاد کیا ہے، تب بھی ہم کتنے بد نصیب ہے، اس پروردگار کو ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں، اس مالک کو ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں، جس مالک نے، جس پروردگار نے، سب سے خوش نصیبی کی بات تو یہ ہے امام الانبیاء جیسی شخصیت کی امتی ہونے کا شرف بخشا، یہ کم بڑی بات ہے، اس نبی کے ہم امتی ہے، رب تو چھوڑو، رب کی معرفت تو چھوڑو، رب کی حقانیت کو چھوڑو، ہم اس نبی کو بھی پہچان نہیں پا رہے کہ ہم محمد کے امتی ہیں، اسے بھی نہیں پہچان پا رہے کہ ہمارا وہ نبی ہے، ہمیں اس نبی کے آئیڈیل کو بھی نہیں صحیح طریقے سے اپنا رہے، ہم اس نبی کے آئیڈیل نمونے، اس کے جو ارکان بتلائے گئے ہیں اسلام کے اندر، شریعت اسلامیہ میں، ان کی باتوں پر بھی ہم صحیح سے عمل نہیں کر پا رہے، یہ حالات ہے آج لوگوں کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ بارئ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کی عظمت اور ان کے مقام کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں ایسے نیک خیالات ہمارے اندر بھی پیدا فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب یہ بھی دعا کرتے چلیں کہ بارئ العالمین اس روئے سرزمین پر شیطان یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اس شیطان سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تب رب العالمین سے ہم سب یہ بھی دعا کرتے چلیں کہ بارئ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس روئے سرزمین پر ایک دوسرے بھائی کے ساتھ مل کر کے محبت، اخوت و بھائی چارگی کا ساتھ ملنا جلنا، اس پر ایک دوسرے کو اسلامی طور و طریقے پر رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرتے چلے کہ بارئ العالمین جو بیمار ہے، تنگ حال ہے، قلت اور ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، مولا کریم جو ایسے بیماری سے مایوس ہو چکے ہیں جن کا اس دنیا میں کوئی علاج نہیں، تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، مالکوں کا مالک ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی ڈاکٹر ہو ہی نہیں سکتا، تو اسے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے ہم سب یہ بھی دعا کرتے چلیں کہ بارئ العالمین نبی کی وہ حدیث کہ موت کی گھڑی میں جب میں ہر جگہ یہ آخری دعا ضرور کرتا ہوں، اور اپنے لیے بھی، سب بھائیوں کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں، اور اللہ سے ہم سبوں کو یہ دعا مانگنی بھی چاہیے نماز کے بعد کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، توحید پر ہو، اور آخری وہ جو نبی کی حدیث ہے صحیح بخاری، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی پڑھنے کے ہمیں توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔